بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بارے میں آج میں آپ کو چند گزارشات اور علامات بیان کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن ربیع الاول کی مہینے میں پیدا ہوئے ہیں۔ آپ ربیع الاول کا کون سا تاریخ تھا، اس میں بہت سارے اقوال ہیں، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ پیر کا دن ربیع الاول کا مہینہ تھا اور 571 عیسوی کو پیدا ہوئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مبارکہ فرماتی ہے کہ جب مجھے درد ذیل ہوا تو اس وقت بہت سخت تکلیف میں مبتلا تھی، تو اچانک میرے جسم سے ایک نور نکلا جس کی وجہ سے مجھے اس درد سے فرصت مل گئی اور درد ختم ہوا، اور یہ نور مشرق و مغرب تک پھیلتا گیا، پھر اچانک وہ سمٹ گیا، ایک مٹھی کی طرح میرے ہاتھ میں آ گیا، اور پھر اس نور نے آسمان کا رخ کر لیا، آسمان کی طرف چلا گیا۔ دائیہ قابلہ جو اس وقت کے قسم کے ڈاکٹر ہوتی تھی، پیدائش کے وقت لوگوں کی خدمت کے لیے آتی تھی، وہ فرماتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو رہے تھے تو ایک نور پھیلا، جیسے دیوال اور محلات وغیرہ سارے وہ روشن ہو گئی، اور مشرق و مغرب کے تمام محلات روشن ہوئے ہوں گے۔ جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو رہے تھے اسی رات، تاریخ ابن کثیر نے یہ بات لکھی ہے کہ اس رات جنات کی چیخ و پکار دی، جنات چیخ رہے تھے، اور خانہ کعبہ کے اندر بلکہ پوری دنیا میں جہاں پر بت پڑے تھے وہ سارے کے سارے ان دموں پڑے تھے، بلی کی طرح میاؤ میاؤ کر رہے تھے سارے بت، اور اس کے علاوہ آسمان کے ستارے زمین پر آ چکے تھے، پوری دنیا میں ایک روشنی، ایک نور پھیلا ہوا تھا۔ اور یہ بھی لکھی ہے بات تاریخ ابن کثیر نے کہ شیطان اپنی زندگی میں صرف 4 بار رویا ہے۔ ایک مرتبہ اس دن رویا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، ان کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، تشریف لا چکے ہیں، تو شیطان چیخے، پکارے، روئے پھر۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ مکہ کے اندر ایک یہودی تاجر تھا، جب اس کو پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں تو وہ آیا قریش کی محفل میں، فرمایا کہ آج ایک عظیم الشان بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ تو آپ کے لوگوں نے معلومات کر لیا، پتہ چلا کہ عبداللہ بن عبد المطلب کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوئے ہے۔ یہودی نے جب اس کو دیکھ لیا تو بے ہوش گر پڑے۔ کچھ دیر بعد جب اٹھے، لوگوں نے اسے پوچھا کیا وجہ ہے، اس نے کہا کہ آپ نبوت کا جو سلسلہ ہے وہ بنی اسرائیل سے کٹ گیا، ختم ہو گیا، نبوت کا جو سلسلہ ہے وہ عرب کے اندر قریش کے خاندان میں منتقل ہو گیا، یہ عظیم الشان بچہ ہے، بہترین بچہ ہے، آخری نبی یہی بنے گا، اور عن قریب اس کی خبر مشرق و مغرب تک پھیل جائے گی۔ پھر جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو رہے تھے اسی رات آسمان پر ایک سرخ ستارہ نمودار ہوا، سرخ ستارہ۔ کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ وہ ستارہ اس وقت آتا ہے جب کوئی نبی پیدا ہوتا ہے تو اس نبی کی پیدائش پر آسمان میں سرخ ستارہ آیا کرتا ہے۔ اسی رات وہ سرخ ستارہ آیا تھا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو رہی تھی۔ اور ایک علامت یہ بھی ہے کہ کسریٰ کی ایوان جو ان کا ایک ہاؤس تھا، جیسے وزیر اعظم کا ہاؤس ہوتا ہے، صدر کا، گورنر کا ہاؤس ہوتا ہے، کسریٰ کا جو ہاؤس تھا، ان کا جو ایک بلڈنگ، ان کا جو گھر تھا، اس میں زلزلہ برپا ہو گیا، اور وہ 14 جو اس میں برج تھے، مینار تھے، وہ گر گئے زمین پر، سارے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور اس میں جو انہوں نے عبادت کے لیے آگ جلائی تھی جس کی وہ پوجا کرتے تھے وہ بجھ گئی۔ اس کے علاوہ پورے فارس میں جہاں پر بھی آگ تھی وہ ساری کی بجھ گئی۔ ایک آگ وہ بھی تھی مجوسی نے جو اپنے لیے جلا رکھی تھی، 1000 سال سے وہ مسلسل آ رہی تھی، کبھی بجھی نہیں تھی، 1000 سال مسلسل یہ مجوسی اس کی عبادت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر وہ آگ بھی بجھ گئی، ختم ہو گئی۔ کسریٰ نے خواب دیکھا تھا، جب یہ حالات دیکھ لی، کسریٰ نے جب یہ حالات دیکھ لی تو اپنے مشیروں کو بلایا، ان سے مشورہ لیا، تو ایک مشیر نے کہا کہ آج رات کو میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے کہ عرب کی سرزمین سے کچھ لشکر اور شاہ سوار آ رہے ہیں، ہمارے محلات وغیرہ سے پار کر کے دجلہ کو بھی پار کرتے ہیں،
دریا دجل سے آگے نکلتے ہیں۔ اس نے کہا کسی اچھے آدمی سے، عالم سے اس کی تعبیر پوچھ کے آنا۔ جب وہ تعبیر والے کے پاس، معبر کے پاس چلے گئے تو اس نے پہلے سوچا، پھر بتایا کہ اگر یہ خواب سچ اور حق ہے اور ٹھیک ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، تو عن قریب عرب کی سرزمین سے ایک لشکر آئے گی، شاہ سوار آئیں گے جو ایران کی سلطنت ہے، روم ہے، فارس ہے، ان سب کے اوپر قبضہ کر کے دجلہ سے بھی آگے نکل جائیں گے، وہ شاہ سوار یہاں کے مالک بن جائیں گے۔ چنانچہ لوگوں نے دیکھ لیا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں سارے کے سارے ملک فتح ہو گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 7ویں دن حضرت عبد المطلب نے عقیقہ کر لیا، لوگوں کے لیے دعوت اور کھانا تیار کر لیا۔ قریش کے لوگ سارے آ گئے تو انہوں نے پوچھا کہ اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ جواب دیا کہ اس کا نام محمد میں نے رکھا ہے، چونکہ مجھے دنیا میں زمین و آسمان سے ہر طرف سے یہ سنائی دے رہے، یہ گونج ہو رہی ہے کہ اس کا نام محمد رکھیں گے، تو میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سابقہ آسمانی کتابوں میں احمد تھا، اور قرآن مجید میں آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔